ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز پی ایم ایسین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے آپ سب کو علم ہے کہ آج سے دوبارہ آپ کی آن لائن کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو آج سے ہم آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو علم ہے بیٹا، اسلامیات میں ہم نے الدرس الاول الف شروع کیا تھا، اس میں ہم نے آپ کو شان نزول بھی بتایا تھا، اور اس میں پہلے دو سوالات سورت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے، اور دوسرا سوال سورت الاحزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئے ہیں۔ یہ دونوں سوالات آپ کو کلاسز میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اس کے آگے آتے ہیں بیٹا، تو آپ سب اپنے پاس اپنے بک آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، اپنے اسلامیات کے بکس کھولیں اور پیج نمبر 59 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 59 پر اسی الدرس الاول الف کا تمارین یعنی مشق ہے، اس میں آپ کو پہلے وہ دو سوالات دیے ہیں جس کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، اس کے بعد 3 مفاہیم ہے۔ تو عزیز پی ایم ایسین، ان 3 مفاہیم میں آج پہلا مفہوم پڑھتے ہیں، پھر اگر موقع ہوا تو پھر دوسرا بھی اس کی بھی وضاحت کر لیتے ہیں۔ پہلے مفہوم کو دیکھیں بیٹا، یہ پیج نمبر 57 پر آپ آ جائیں، پیج پلٹائیں گے تو ادھر بھی آیات کے اندر موجود ہے، اور پیج نمبر 59 پر بھی پہلا مفہوم ہے جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، ما کا مطلب نہیں ہے، جعلا کا مطلب بنایا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ نے لرجل کسی آدمی کے لیے، من سے کے لیے آتا ہے، حرف جار ہے، قلبین قلبن کا تثنیہ ہے، قلبن کے معنی 1 دل اور قربین 2 دل، فی کے معنی ہے میں، انگلش میں ان استعمال ہوتا ہے، جوفی جوف کے معنی یہ کلمات اور تراکیب میں بھی بیٹا پہلا کلمہ ہے، دڑ یا پہلو یا سینے کو کہا جاتا ہے، اور ہی جو ساتھ ہے یہ ضمیر ہے، اس کا اس کی کے لیے آتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ عزیز پی ایم ایسین، اس کے شان نزول کی طرف تھوڑا غور کریں تو یہ ایسا تھا کہ اس درس میں درس الاول الف میں 3 غلط رسومات کی وضاحت ہوئی ہے۔ ایک یہ قلبین ہے، دوسرا زہار ہے، اور تیسرا منہ بولے بیٹوں کے بارے میں احکامات ہے۔ یہ پہلا رسم جو ہے یہ ایسا تھا کہ اس دور میں، اس جاہل دور میں اگر کوئی شخص بہت زیادہ ذہین، چالاک اور ہوشیار ہوتا تو وہ خود لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے کہ اس کے 2 دل ہیں۔ اس طرح یہ بات، یہ آیت، یہ عبارت جس بندے کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، یہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو معمر جمیل فہری تھا، یعنی کیا نام تھا؟ معمر جمیل فہری اس کا نام تھا۔ وہ خود اپنے بارے میں کہا کرتا تھا کہ میرے 2 دل ہیں، ایک دل میرا کافروں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل میرا مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس غلط عمل کی تردید فرمائی، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 کی آیت نمبر 4 کی یہ عبارت نازل فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں یعنی سینے میں، دڑ میں 2 دل نہیں بنائے۔ آپ بیٹا اگر اس کی وضاحت آپ کے پیپر میں آئے گی اور آپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس میں حوالہ آیت دیں گے، یعنی اس آیت کا حوالہ دیں گے، یہ آیت نمبر 4 کی عبارت ہے۔ پھر اس میں مفہوم لکھیں گے، تو مفہوم میں ہم بیٹا اس آیت کا موضوع لکھتے ہیں، یعنی اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ اس میں ہم لکھیں گے کہ اس عبارت میں اللہ تعالیٰ نے قلبین کی وضاحت فرمائی ہے۔ پھر قلبین اور دور جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ذہین اور چالاک ہوتا تو اپنے بارے میں کہا کرتا کہ میرے 2 دل ہیں۔ اس طرح یہ شخص تھا جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، اس کا نام معمر بن جمیل فہری تھا۔ پھر سورۃ الاحزاب اور قلبین، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرما دی اور اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ہم نے کسی بھی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، دل صرف ایک ہی ہوگا، اس میں تو یا کفر بسے گا یا اسلام بسے گا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کافر بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں تو وہ نہ کافر ہے اور نہ مسلمان ہے، بلکہ وہ منافق
منافق ہے۔ عزیز PMSین، امید ہے آپ اس عبارت کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس عبارت کے بعد دوسرا نمبر عبارت ہے با، اس میں اگر آپ آ جائیں تو وہ بھی اسی پیج پر موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زہار کی وضاحت فرمائی ہے۔ زہار دراصل یہ بھی ایک غلط رسم تھا۔ یہ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر اپنے بیوی سے ایسا کہہ دیتا کہ تیری پیٹھ مجھ پر میری ماں جیسی ہے، تو انت یعنی عربی میں اگر وہ کہہ دیتا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، یعنی تیری پیٹھ مجھ پر میری ماں جیسی ہے، یا اپنی ماں کی ایک ایسی عضو سے، ایسے پارٹ سے مشابہت دے دیتا جس کا آنکھوں سے دیکھنا ناجائز ہے، تو وہ خود یہ سمجھ جاتا کہ میں نے تو اپنے بیوی کو ماں کہہ دیا، اب بیوی چونکہ ماں ہو نہیں سکتی ہے، تو وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے بیوی کو چھوڑ جاتے تھے۔ یعنی اس دور میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، بلکہ طلاق سے بھی ایک سخت لفظ تھا، کیونکہ طلاق کے بعد پھر بھی ہم اپنے بیوی کو اگر چاہیں تو پھر ہم وہ حلالہ کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ایسی کوئی سچویشن اور ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، تو ہمیشہ کے لیے اپنے بیوی کو چھوڑ جاتے تھے۔ یہ تو یہاں پر صرف ایک مثال دی ہے، دراصل یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی جن کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان سے ایک بار فرمایا کہ انتی علیہ کا ظہر امی۔ گھر میں ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ ان کو غصہ آیا اور اس کو کنٹرول نہ کرنے کے بعد انہوں نے ایسا فرمایا۔ ایسا کہنے کے بعد عورت تو سمجھ گئی کہ اب تو میں اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہوں۔ وہ دوڑے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتی ہے، واویلا مچاتی ہے کہ یا اللہ کے نبی، مجھے تو اپنے شوہر نے ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کر دیا، میں تو اس کے اولاد کی ماں ہوں، اب میں کیا کروں گی، میں تو لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی۔ یہ سب باتیں ان کی سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، انہیں جواب دیا کہ میری بہنا، جہاں تک مجھے علم ہے تو ابھی آج کے بعد اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، اور اس عمل میں، اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مجھ پر نازل نہیں ہوا ہے۔ وہ عورت پھر چلانے لگی کہ اپنے رب سے کہیں کہ میرے لیے کوئی طریقہ نکالے، کوئی ذریعہ نکالے، اب میں کیا کروں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں تک فرمایا کہ ابھی تک آپ پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، لیکن جب میری باری آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی وحی آنا بھی بند ہو گئی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اوپر سن رہا تھا۔ ان کے اس بات پر، ان شکایت پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی پہلی آیات نازل فرمائی جو قد سمع اللہ پارے میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قد سمع اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات کو، تجادلک، جو لڑ رہی تھی تم سے، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کر رہی تھی، تو واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، یسمع، سن لی، تو حاورکما، تمہاری گفتگو، اور ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی اگر اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے تو اس پر ان کی بیویاں ہم نے حرام نہیں کی، نہ ان پر ان کی بیویاں حرام ہوتی ہیں، یہ صرف تمہاری منہ کی باتیں تھی جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ البتہ اتنا ہوگا کہ جو کوئی بھی زہار کر بیٹھے گا تو اس پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام تو نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ تب تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا جب تک وہ زہار کا کفارہ ادا نہ کر لے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف ایک مثال دی ہے کہ، اور یہاں پر یہ عبارت، اس میں بھی یہی ترجمہ ہے اس آیت کو دیکھیں بیٹا، وما جعل اللہ، وما جعلا، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، تمہاری عورتوں کو، اللتی، جنہیں تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، منہن، ان کو، امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی تم جن بیوی
بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہو ان کو ہم نے تمہاری مائیں نہیں بنائی، البتہ تم لوگوں پر زہار کا ایک کفارہ آتا ہے، کفارے کا مطلب ایک بدلہ، ایک جرمانہ عائد ہوگا، وہ جرمانہ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو تب تک آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کا بیٹا آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ نیچے جو آپ کو ہیڈنگز نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کیا لکھیں گے، مفہوم میں آپ لکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زہار کی وضاحت فرمائی ہے۔ زہار کیا ہے؟ زہار ظہر سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پیٹھ۔ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر اپنے بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو اس عمل کو زہار کہا جاتا تھا جو طلاق سے سخت عمل تھا۔ زہار اور دور جاہلیت، زہار دور جاہلیت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھتا تو وہ سمجھ جاتا کہ میں اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی ہوں، تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی تھی۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی بھی زہار کر بیٹھے، ہم نے ان کی بیویاں ان پر طلاق نہیں کی ہے، بلکہ وہ ان پر ایک شرط یہ ہے کہ ان پر ایک کفارہ لازم ہوگا، جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا تب تک وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ زہار کا کفارہ ہے ایک غلام یا لونڈی وہ آزاد کرے گا۔ آج کل غلام اور لونڈی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، تو پھر وہ 60 روزے لگاتار رکھے گا، یعنی اس میں ناغہ نہیں کرے گا، اور اگر ناغہ کیا تو پھر وہ دوبارہ شروع سے شروع کرے گا۔ مطلب اگر وہ 59 58 رکھ دیے اور شرعی کوئی عذر پیش آ گیا، وہ بیمار ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، پھر بھی وہ 1 سے شروع کرے گا۔ یہ کنزیکٹیو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر 60 مساکین محتاجوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اور کھانے کا معیار ہوگا جو اپنے گھر میں خود کھاتا ہے، اور کھانا بھی پیٹ بھر کر کھلائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ معمولی سا خوراک لے کر، عارضی خوراک لے کر، ایک چھولے کا پلیٹ اور روٹی لے کر ان کو کھلائے، نہیں، بلکہ اپنے ہی لیول کا جو گھر میں خود کھایا جاتا ہے اسی لیول کا کھانا 2 وقت کا پیٹ بھر کر ان کو کھلایا جائے گا۔ امید ہے عزیز PMSN یہ دونوں مفاہیم قلبین، یعنی جس میں 2 دلوں کی وضاحت ہوئی ہے، اور دوسرا زہار جس میں زہار کی وضاحت ہوئی ہے، وہ دونوں آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی کویسچن کسی قسم کا بھی ہو تو پھر آپ کویسچن کر بھی سکتے ہیں، گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ سب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔